رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی الی آخر الحدیث۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری باتیں سنے اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ امت میں کسی کو ایسی دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں دی جیسی دعا آپ کی حدیث مبارک کو سننے والوں کے لیے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست کرنا، یا اللہ جو لوگ میری باتیں محبت سے سنتے ہیں، اطاعت کی نیت سے سنتے ہیں، کیونکہ سننا وہی ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ اگر باپ بیٹا سے کہے بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، بیٹا کہتا ابا سن لیا مگر پانی نہیں لاتا ہے، تو وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ اس لیے سمعنا کے ساتھ صحابہ نے اطعنا لگایا، تو ہم نے اے اللہ ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں اور اس کی اطاعت کی۔ تو سماعت مقبول جب ہے جب اطاعت بھی ہو، سماعت سننا مقبول جب ہے جب اس پر اطاعت بھی ہو، بات بھی سن لے اس پر عمل بھی کرے، تو اس میں اطاعت لازم ہے۔ لیکن بہت بڑی دعا ہے کہ آج کسی کو کوئی ولی دعا دے دے اللہ کا کہ بھائی جاؤ تم اور تمہارا خاندان ہرا بھرا رہے، تو لوگ کہتے ہیں صاحب واہ دیکھو فلاں بزرگ نے ہمیں دعا دے دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا دے رہے ہیں کہ جو لوگ میری باتیں محبت سے سنتے ہیں اطاعت کی نیت سے، اے اللہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہرا بھرا رکھے۔ تو درس حدیث میں جب حدیث سنائے تو سنانے والا بھی اور سننے والے یہ نیت کر لیں کہ ہمارا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمارے لیے قبول کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہرا بھرا رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہرا بھرا رکھنے کا فیصلہ کر لے گا اس کو کوئی جہان میں اس کا ہرا بھرا پن چھین نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی سکھا سکتا ہے، سمجھا، کچھ بھی ہوتا رہے، سمجھا، ہاں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تازگی کو خزاں نہیں چھو سکتی، اس کے بہار کو خزاں نہیں پا سکتے، سدا بہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اگر ہو جائے تو ہر وقت ایک بہار کا عالم اس پر ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی تکلیف صورتاً آ جائے، حقیقتاً وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص بندے کے درجات کی بلندی کے لیے اس میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے درجات کی بلندی اور ان کے گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ تعلق قوی کرنے کے لیے بھی مصائب بھیجتے۔ کبھی کسی دشمن کو کھڑا کر دیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے بہت پیارے خلیفہ شاگرد خاص فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت بن گئی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی۔ اور غم میں اگر اللہ کی یاد شامل ہے تو فرماتے ہیں سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی۔ لے عشرت تیرا نام بھی آ گیا ہے، ان کا نام عشرت ہے، سید عشرت جمیل۔ سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی۔ دیکھیے کوئی غم آ گیا، دو رکعت صلاۃ حاجت اللہ سے دعا کر رہا، اللہ رحم فرما، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوا، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوا، اور بہار پر بہار آ رہی۔ اس کے بعد جو اور انعامات ملیں گے اس کی سہار اور تحمل ہوگا، اس کو یہ ابلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اور دوستوں کے غلاموں کو بھی اتنا زیادہ مجاہدات سے گزار دیتے ہیں کہ ساری دنیا اگر ان کے ہاتھوں پر بیت ہو جائے، ان کی جوتیاں اٹھانے لگے تو ان میں ناز اور نخرے نہیں آ سکتے۔ ان کی عبدیت و بندگی کا 90 درجہ کا جو زاویہ قائمہ ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا کہ اکڑ خوں آ جائے، ان کو اتنا غم دیا جاتا ہے۔
سمجھا؟ اتنا غم دیا جاتا ہے کہ کچھ نہ پوچھیے، سارے دنیا کے سلاطین بھی ان سے بیٹھ ہو جائیں تو بس وہ ایک مرتبہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ جس پر نقارہ بجتا تھا اس زمانے میں، اور نقارہ جو ہوتا ہے 2.5-3 میل تک اس کی آواز پہنچتی تھی، بڑے بڑے ڈھول ہوتے تھے، ایک ڈھول اس طرف ایک ڈھول اس طرف، اور ایک چوبدار اس کو لکڑی مارتا تھا، 3 میل تک اس کا اعلان جاتا تھا، اور وہ ڈھول بھی ایسے یعنی 1-2 فٹ کے نہیں، یعنی 5-5, 6-6 فٹ کے بڑے بڑے ڈھول ہوتے تھے۔ اس اونٹ کے اوپر ہر وقت وہ جب بجتا تھا تو اس کے کان تو عادی ہو گئے تھے، بڑی بڑی 3 میل تک پہنچنے والی آواز کی۔ ایک دن وہ ڈھول اس پر نہیں تھے، کچھ اس کے مالک نے اس ڈھول ہٹا کے رکھ دیا، وہ کہیں چلا گیا تو کچھ محلے کے بچے تالی بجا رہے تھے، چڑھا رہے تھے اونٹ کو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچوں کے، اور اونٹ کو کیا کہہ رہے تھے، اٹوا گھموٹوا، مداری پیا کو یا کچھ اس قسم کے جملے بچے کے گاؤں میں دیہاتوں میں بچے چڑھاتے ہیں، تو بچے چڑھا رہے تھے اونٹ کو تالیاں بجا بجا کر۔ تو اونٹ نے ہنس کر کہا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کے یہ جو تم وہ تالیاں بجا رہے ہو میری توہین اور مجھے چڑھانے کے لیے، اس کا مجھ پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ میرے اس پر تو نقارہ بجتا ہے جس کی آواز 3 میل تک جاتی، تمہاری تو یہ مچھر سے بھی زیادہ مجھے ابھی حقیقت معلوم ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے غم سے گزار دیتے ہیں اپنے عاشقوں کو، اور عاشقوں کے غلاموں کو، اولیاء اللہ کو بھی، ان کے خادموں کو بھی اتنے غم سے گزار دیتے ہیں کہ پھر ان کے دل دماغ میں کوئی تعریف کر دے گا، ایسا حضرت آپ تو بڑی یہ وہ بہت حضرت سے کچھ نہیں ان کے دل میں ہوتا ہے اس کا۔ ہاں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ مخلوق مجھے حضرت کہتی ہے، محبت سے نام لیتے ہیں میرا، یہ آپ کی ستاری و پردہ پوشی ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کا انعام ہے، ورنہ ہمارا کیا حال ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر خدا اپنی ستاری کا پردہ ہٹا لے تو مخلوق ہم لوگوں کو پتھر مارنے لگے۔ جیسے ہمارے جسم میں ستاری فرمائی ہے کہ پیٹ میں پیخانہ موجود، چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، آج ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پردہ ہٹا دیں کوئی سوراخ ہو جائے آر پار تو اتنی بدبو آئے گی کہ یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ذات کی ہماری ظاہری عیب کو چھپانے پر قادر ہے، ہمارے گناہوں کے عیب پر بھی، جو روحانی عیب ہیں باطنی، ان پر بھی قدرت رکھتی، اور جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ہزاروں پیشاب پیخانہ سب بھرا ہوا، پھر بھی ہم سے کوئی انجینئر ہو رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو رہا ہے، کوئی عالم ہو رہا ہے، کوئی محدث ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہنر عنایت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی باطنی معاشیت، بعض وقت خطائیں صادر ہو گئی جوانی میں، بچپن میں، اس کے بعد توبہ کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ جنہوں نے اس کو پتنگ اڑاتے دیکھا وہ حقارت سے اس کے تذکرے کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا ولی اللہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی عجیب بیوقوف لوگ ہیں، اس وقت تو یہ ایسا تھا، اب تو میرا مقبول و محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کو کسی کے بارے میں کچھ حق نہیں ہے کہ کچھ سوچے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ہر شخص کے بارے میں احتمال قائم کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ہو جس سے اللہ کا پیارا محبوب، اور اس کی تمام خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں۔ اب آپ کے پاس تکبر نہیں آ سکتا، تکبر نہیں آ سکتا۔ آپ کتنے ہی گنہگار مسلمان کو دیکھیں گے، جب آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خوبی ایسی ہو جو ادائے بندگی اللہ کو پسند آ گئی ہو، اور اس کی برکت سے اس کے تمام بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا عیب ہو، ایسی خطا ہو جس سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں کہ ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیں، تو اس احتمال کی وجہ سے وہ تکبر سے بچ گیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنے کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا یقین کے درجے میں فرض نہیں ہے، صرف احتمال قائم کر دو، ہو سکتا ہے، بس کافی نجات کے لیے۔ اب وہ کبر سے پاک ہو گیا، کتنا سستا، کتنا آسان، کتنا پیارا نسخہ بیان کر دیا، ورنہ شیطان سے لڑتے لڑتے ناک میں دم ہو جاتا۔ شیطان کہتا ارے تم عالم ہو، حافظ ہو، وہ تو آلو بیچتا ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تم کیسے وہ افضل اس کو کہہ رہے ہو تم اپنے سے۔ لیکن حکیم الامت کو اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے یقین فرض نہیں ہے،
کہ ہم یقینی طور پر یہ سمجھ لیں یہ ہم سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں کیا لکھا ہے. احتمال قائم کر دو بس. سبحان اللہ، کتنا آسان ہوگا دین، کتنا آسان فرمایا. احتمال قائم کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر، کوئی خوبی دے دی ہو جس کی برکت سے اس کا عمل قبول ہو گیا کوئی، اور اس کی وجہ سے سب اس کے گناہ معاف کر. ایک ادائے بندگی قبول ہو جاتی ہے تو اس پر مغفرت